تو کیسے ہیں دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے پاکستانی نوجوان کی جو 1990 میں ہالینڈ گیا اور اس نے وہاں پر ایک یہودی کے پاس نوکری شروع کی تھی۔ اس یہودی کا وہاں پر اپنا ایک ریسٹورنٹ تھا اور وہ پاکستانی لڑکا 16 سال تک اس یہودی کے ہوٹل پر نوکری کرتا رہا۔ اور جب اس نے یہ بات اپنے ایک دوست کو بتائی کہ میں 16 سال سے ایک ہی ریسٹورنٹ پہ کام کر رہا ہوں، تو اس کا دوست بڑا حیران ہوا۔ اس نے ایک دن اس سے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے، حالانکہ یورپ میں نوکری کا اور موسم کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، لیکن آپ نے یورپ کے اس فلسفے کو بدل دیا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ اس کا جو باس ہے وہ ایک کٹر یہودی ہے، اس کے ہاتھ میں قیمتی پتھروں کی ایک تسبیح ہوتی ہے اور وہ اکثر وقفے سے عبرانی زبان میں کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ اکثر اپنے ملازمین کا انتخاب جو ہے وہ بڑی احتیاط سے کرتا ہے، اس کا ایک اپنا کرائٹیریا ہے، اور جو شخص اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتا وہ اس کو جاب پہ نہیں رکھتا۔ جب کوئی شخص اس کے پاس نوکری کے لیے آتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم عبادت کرتے ہو؟ اگر وہ ہاں میں جواب دے دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس یہودی کا وہ پہلا امتحان پاس کر جاتا ہے۔ تو اس کے عبادت سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو کیا وہ نماز پڑھتا ہے، اگر وہ عیسائی ہے تو کیا وہ چرچ جاتا ہے، اسی طرح اگر وہ ہندو ہے، سکھ ہے، تو کیا وہ اپنے ٹیمپ جاتا ہے کہ نہیں جاتا۔ وہ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا اس کا مذہب کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ اس سوال کے بعد اگلا سوال وہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا وہ اپنے خاندان، بیوی اور بچوں کو ٹائم دیتا ہے۔ اگر اس کا جواب روزانہ 4 گھنٹے اور ہفتے میں 2 دن ہو تو اس کو جاب پہ رکھ لیتا ہے۔ اگر کوئی کنوارا شخص اس کے ریسٹورنٹ پہ جاب کے لیے اپلائی کرتا ہے تو اس کے لیے شرط ہوتی ہے کہ وہ 1 سال کے اندر شادی ضرور کرے گا، اور اس کے بعد وہ یہ سوال یہ کرتا ہے کہ وہ سال میں 1 مہینے چھٹیاں کیا لیتا ہے، اور کیا وہ یہ چھٹیاں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ گزارتا ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو کہ وہ اوور ٹائم لگاتا ہے، ہفتے اور اتوار کے دن بھی کام کرتا ہے، تو وہ یہودی اس بندے کو ملازم نہیں رکھتا۔ تو وہ یہودی ایسے لوگوں کو جاب پہ نہیں رکھتا۔ اس کے بعد وہ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا وہ ہفتے میں کم از کم 5 دن ایکسرسائز کرتا ہے۔ اگر اس کا جواب نہ میں ہو تو وہ بھی اس سے فوراً معذرت کر لیتا ہے۔ اور پھر سب سے آخری سوال وہ یہ کرتا ہے کہ کیا وہ باقاعدگی سے مطالعہ کرتا ہے، کیا وہ اخبارات، رسائل یا بکس پڑھتا ہے، اور کیا اس کے دوستوں میں کوئی پڑھا لکھا شخص موجود ہے۔ اگر اس کا جواب بھی ہاں ہو تو اس کو وہ نوکری فوراً دے دیتا ہے۔ تو اس کے دوست نے پوچھا کہ ان ساری چیزوں کا تعلق تو انسان کی اپنی ذات سے ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ کا کرائٹیریا اس طرح کا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے باس یعنی کہ اس یہودی کا خیال ہے کہ ان تمام چیزوں کا تعلق ذات سے نہیں بلکہ وفاداری سے ہے۔ اس کا باس سمجھتا ہے کہ جو شخص اپنے ساتھ وفادار نہیں وہ دنیا کے کسی شخص کے ساتھ بھی وفادار نہیں۔ مثلاً اگر ایک شخص اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ دنیا کے کسی شخص کی بھی اطاعت نہیں کرے گا۔ اگر وہ شخص اپنے آرام کا خیال نہیں رکھتا تو وہ کسی دوسرے شخص کو بھی آرام نہیں پہنچا سکے گا، اور جو شخص اپنے خاندان کو وقت نہیں دیتا وہ دنیا کے کسی بھی شخص کو وقت نہیں دے پائے گا۔ جو شخص اپنی صحت کا اور اپنی سلامتی کا خیال نہیں رکھتا وہ شخص کسی شخص کی سلامتی اور صحت کا خیال نہیں رکھ سکے گا۔ جو شخص خود نہیں پڑھتا خود زندگی میں سیکھتا نہیں ہے، اور جو شخص زندگی میں سیکھتا نہیں وہ کسی ادارے یا کسی کمپنی کو کیا فائدہ پہنچا پائے گا۔ لہٰذا اس کا فلسفہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے ساتھ وفادار نہیں وہ کسی ادارے، کسی کمپنی اور کسی شخص کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا وہ سوچ سمجھ کر ایسے وفادار لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے ساتھ لانگ ٹرم چل سکیں، اور جو شخص اپنے اللہ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہو، اپنی ذات کے ساتھ دغا کر رہا ہو، جو اپنے خاندان، اپنے وجود اور اپنے ذہن کو محروم رکھ رہا ہو، وہ دوسروں کے ذہن، دوسروں کے وجود اور دوسرے کے خاندان کو کیسے نواز سکتا ہے، وہ ان کا بھلا کیسے سوچ سکتا ہے۔